ماں قسم کی وڈیائی اللہ رب العزت کی ذات اقدس کے لیے خاص ان گنت لا تعداد درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء امام المجاہدین سرور کائنات آپ اور میرے دلوں کی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے خاص رحمت اور بخشش کی دعائیں محدثین کرام امت مسلمہ کے لیے اللہ تعالیٰ کا بے حد بے حساب احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنا کے پیدا کیا ہے۔ اس کے اندر ہمارا کوئی بھی کمال نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ پیار، انسانیت کا یہ اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کائنات کے اندر کئی قسم کی مخلوقات کو تعمیر فرمایا، بنایا۔ زمین و آسمان کو بھی اللہ نے بنا دیا، جانوروں کو، چرند پرند کو، کیڑے مکوڑوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا فرما دیا۔ کوئی بھی ایسی چیز دنیا میں موجود نہیں ہے کہ جو اس بات کا انکار کرے کہ یہ اللہ نے چیز بنائی ہی نہیں ہے۔ جس طرح کمپنیاں اپنی چیزیں بنا کے لکھ دیتی ہیں کہ یہ چائنا کی چیز ہے، یہ فلاں کی چیز ہے، فلاں کی چیز ہے، دنیا کائنات کے اندر ہر چیز اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ ہر چیز کو تخلیق اللہ تعالیٰ نے ہی کیا ہے۔ اب انسان اور حیوان، جانور، چرند پرند، کیڑے مکوڑے، ان کے اندر ہم فرق کس طرح کریں گے، تمیز کس طرح کریں گے کہ ان میں سے ممتاز کون ہے، اعلیٰ کون ہے، اشرف کون ہے؟ ہم ان میں سے ممتاز کس کو کریں گے اور ممتاز کیسے کریں گے؟ ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دل عطا کیا ہے، وہی دل اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو بھی عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو زبان انسانوں کو عطا کی ہے، وہی زبان جانوروں کو، حیوانوں کو بھی عطا کی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے دماغ انسانوں کو عطا کیا ہے، وہی دماغ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو، حیوانوں کو بھی عطا کی ہے۔ جو پاؤں اور ہاتھ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عطا کیے ہیں، وہی پاؤں اور ہاتھ اللہ تعالیٰ نے حیوانوں کو، جانوروں کو، چرند پرند کو بھی اللہ نے عطا کیے ہیں۔ اب فرق کس طرح کی جائے گی، تمییز کس طرح کی جائے گی کہ انسان کس طرح معزز ہے، انسان کیسے اعلیٰ اور اشرف والا ہے، ممتاز کیسے کیا جائے گا، پتہ کیسے لگے گا کہ ان میں سے اعلیٰ اور اشرف والا کون ہے؟ بڑے دماغ ہونے کے اندر کمال نہیں ہوتا، یا زبان بڑی ہونے کے اندر کمال نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں کہ بھینس کی زبان کتنی بڑی ہے، کتنی موٹی ہے، لیکن وہ بول نہیں سکتی۔ یعنی کہ زبان جو اللہ تعالیٰ نے گائے اور بھینس اور دیگر جانوروں کو لگائی ہے، ویسی زبان اللہ نے انسانوں کو نہیں لگائی۔ ان کو زبان دے کے بولنے کی طاقت نہیں رکھی اللہ نے۔ اب دیکھیں کہ گائے اور بھینس کا دماغ کتنا زیادہ ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر سوچ و بچار کی طاقت نہیں ہوتی۔ وہ کوئی انجینئر، ڈاکٹر، وہ دنیا کا کوئی بھی کام جو ہے وہ سر انجام نہیں دے سکتے۔ بات یہ سمجھ آتی ہے، بڑے وزن ہونے کے اندر کمال نہیں ہوتا، بڑی چیز ہونے کے اندر کمال نہیں ہوتا، چھوٹی چیز ہو، اچھی ہو، اسی کے اندر کمال ہوتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ بڑا بن جائے، بہت زیادہ مال حاصل ہو جائے، زندگی بڑی کامیاب اور کامران بن جائے گی۔ بڑے ہونے کے اندر کمال نہیں ہے، بلکہ رزق تھوڑا ہو، حلال کا ہو، اس میں برکت ہو، اس کے اندر کمال ہوتا ہے۔ اب انسان اور حیوانوں کو ہم دیکھتے ہیں، انسان کے پاس طاقت موجود ہے، وہی طاقت اللہ تعالیٰ نے شیر، چیتا، ریچھ کو بھی اللہ نے طاقت عطا کی ہے، اونٹ کو بھی اللہ نے طاقت عطا کی ہے، لیکن وہ اپنی طاقت کا صحیح استعمال نہیں کر سکتے۔ انہیں پتہ نہیں ہے اپنی طاقت کو کہاں صرف کرنا ہے، اپنی جوانی کو کہاں خرچ کرنا ہے، کیسے وقف کرنا ہے، ان کو نہیں پتہ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فہم و فراست جو عطا کی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہے
واضح طور پہ تمیز اور فرق اس بات سے معلوم ہو جاتا ہے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے کسی دنیا کائنات کے انسان اور مخلوقات کو عطا نہیں کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ تمام تر کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایک عقل کے اندر کیوں رکھی ہیں؟ عقل کے ذریعے سے ہم دین کا علم پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، اسی عقل کے ذریعے سے ہم اسی عقل کے ذریعے سے اس قرآن سے، حدیث کے علم سے دور ہو سکتے ہیں، اسی اپنی عقل کے بل بوتے کے اوپر۔ یہ چھوٹا سا دماغ ہمیں جنت کی طرف بھی لے کے جا سکتا ہے اور جہنم کے گڑھوں کی طرف بھی لے کے جا سکتا ہے۔ اس دماغ کو استعمال کس طرح کرنا ہے؟ اس دماغ کو اگر ہم حاصل کریں گے حصول علم کے لیے، دین کے علم کے لیے، ہم اس علم کو خرچ اور وقف کریں گے، اس دماغ کے اللہ کے دیے ہوئی اس نعمت کا ہم حق ادا کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ بندہ حصول علم کو حاصل کرنا چاہے، علم کو حاصل کرنا چاہے تو انسان کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ تو 3 ذرائع کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ علم کو حاصل کر سکتا ہے۔ اپنے حواس خمسہ کے ذریعے سے بندہ زبان کے ذریعے سے چکھ کے، کانوں کے ذریعے سے سن کے، آنکھوں کے ذریعے سے رنگوں کی پہچان کر کے بندہ پہچان سکتا ہے، علم آ سکتا ہے۔ اور اسی طرح بندہ اپنی عقل کے بل بوتے کے اندر یہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ کاروبار اچھا ہے، اس میں کمی آئے گی، یہ فلاں چیز، اس طرح، یعنی کہ عقل کے ذریعے سے بھی علم حاصل ہو سکتا ہے، حواس خمسہ کے ذریعے سے بھی علم حاصل ہو سکتا ہے۔ ان 2 ذرائع کے ذریعے سے علم حاصل ہو سکتا ہے۔ ان دونوں ذرائعوں کے اندر کمی اور نقص واقع ہو سکتا ہے، غلطی واقع ہو سکتی ہے۔ ہمارے حواس خمسہ ہم سے جھوٹ بول سکتے ہیں، ہماری آنکھیں ہم سے جھوٹ بول سکتی ہیں، ہمارا دماغ، ہمارا دل، ہمارے اعضاء ہم سے جھوٹ بول سکتے ہیں، ہماری عقل ہم سے جھوٹ بول سکتی ہے۔ اگر کوئی چیز غلط نہیں ہو سکتی، یا وہ رب کا قرآن غلط نہیں ہو سکتا، یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ ایک ہی مثال کے ذریعے سے پہلے دونوں علوم کی مثال دے کے بات واضح کروں گا۔ ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں، جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ روڈ کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ پانی موجود ہے۔ جب ہم اس کے قریب جاتے ہیں تو وہاں پہ پانی موجود نہیں ہوتا، یعنی کہ ہماری آنکھوں نے دیکھا اور غلط دیکھا ہے، ہمارے دماغ نے غلط بات کو قبول کر کے آگے دل کے اندر پہنچایا ہے، یعنی بات یہ سمجھ آتی ہے حواس خمسہ غلط ہو سکتے ہیں، عقل غلط ہو سکتی ہے۔ اگر غلط نہیں ہو سکتا تو قرآن اور حدیث کا علم غلط نہیں ہو سکتا۔ سائنس، یہ ٹیکنالوجی غلط ہو سکتی ہے، آئے روز اپنی نئی تحقیق پیش کر دیتے ہیں، یہ ایسے نہیں ہے جی، ایسے ہے، یہ ایسے نہیں جی، ایسے ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی اور اتنے جدید دور کے اندر یہ سب کے سب علوم جو ہے وہ ایک دن جھوٹے ہوتے ہیں اور ایک دن انہیں جھوٹا ہونا ہے، اپنی نئی تحقیقیں پیش کر سکتے ہیں۔ اگر جھوٹا اور رد و بدل جس کے اندر نہیں ہو سکتا وہ یا قرآن کا علم ہے یا پھر حدیث کا علم ہے۔ آپ اس کو پڑھتے جائیں، آپ کا سینہ منور ہوتا جائے گا، نور ہی نور اس سینے کے اندر آتا جائے گا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر اللہ عمران سامع منا حدیثا فحفظہ حتی یبلغہ، ایسا شخص جو حدیث کو سنتا ہے، حدیث کو سننے کے بعد پھر اس کو حفظ کرتا ہے، اپنے دل کے اندر جگہ دیتا ہے، اور حتیٰ کہ وہ آگے تک اس حدیث کو، اس پیغام کو، اس دعوت کو، اس میسج کو آگے تک پہنچا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو تر و تازہ رکھے۔ یہ رسول کائنات نے، حدیث کے حفظ کرنے والوں کو یہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے دعا دی ہے۔ اسی لیے دیکھیں علماء کے جس طرح چہرے کشادہ ہوتے ہیں، اس طرح فیکٹریوں کے مالک کے چہرے کشادہ نہیں ہوتے، اس طرح بڑے بڑے سخیوں کے چہرے جو ہے وہ کشادہ اور خوش کھلکھلاتے ہوئے نہیں ہوتے۔ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب نے دعا دی ہے، جو دین کے داعی ہیں، دین کا ابلاغ کرنے والے ہیں، دین کی دعوت دینے والے ہیں، دین کا میسج آگے لوگوں تک پہنچانے والے ہیں، پیغمبر رسول نے انہیں دعا دی ہے کہ ان کے چہرے دنیا میں بھی تر و تازہ ہیں، کھلتے ہوئے ہیں، اور قیامت کے دن تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے انعامات کے انبار لگائے ہیں۔ ان کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ ان کا کوئی بھی شخص اور کوئی بھی فرد جو ہے وہ مقابلہ کرنا چاہے وہ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہمیں کوئی بیماری پہنچ جائے، بخار ہو جائے، سر میں درد ہو جائے، پیٹ میں درد ہو جائے، کوئی بیماری پہنچ جائے، ہم ڈاکٹروں کے پاس دوڑ کے جاتے ہیں، دوائیاں لیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، ٹائم لیتے ہیں، دوائیاں کھاتے ہیں، اپنے اوپر پابندیاں لاگو کرتے ہیں۔ ڈاکٹر کہتے ہیں فلاں فلاں چیز نہیں کھانی، یعنی کہ اپنے جسم کا، اپنے ظاہری اعضاء کا ہم خیال رکھتے ہوئے ہم میڈیسن لے لیتے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد ہم دیکھیں کہ جو اصل کے اندر ہماری روح بیمار ہو چکی ہے، جو فحاشی کی دلدل کے اندر پھنس چکی ہے، بدکاریوں کے گھمنڈ کے اندر آ چکی ہے، ہم نے اس کو کیسے نکالنا ہے؟ جس
طرح ہم دنیاوی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں، فرض اور حق یہ بنتا ہے کہ ہم اپنے وجود کے اندر جو روح موجود ہے ہم اس کا بھی علاج کریں۔ اس کا علاج کیسے ہوگا؟ ڈاکٹروں طبیبوں کے پاس جا کے ہوگا؟ نہیں۔ دنیا کے کسی فلاسفر کے پاس جا کے ہوگا؟ نہیں۔ دنیا کے کسی سائنسدان کے پاس ہوگا؟ نہیں۔ یہ دنیا کے کسی کے پاس یہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ حاصل ہوگا یا قرآن کے ذریعے سے یہ حاصل ہوگا یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ذریعے سے حاصل ہوگا۔ آپ دیکھیں، آپ چلے جائیں امریکہ، آپ چلے جائیں چین، برطانیہ، دبئی چلے جائیں، سعودی عرب پیسہ کمانے کے لیے چلے جائیں، بندہ باہرلے ملک اپنے گھر کو، اپنے وطن کو چھوڑ کے زندگی کا سکون تلاش کرنے کے لیے جاتا ہے، لیکن وہاں پہ بھی سکون نہیں آتا، وہاں پہ بھی اطمینان نہیں آتا، وہاں پر بھی ٹینشنوں کا شکار ہوتا ہے۔ دنیا کے جس کونے کے اندر آپ چلے جائیں وہاں پہ آپ کو ٹینشنیں ہوں گی۔ ایک وہ اللہ کا دربار ہے، ایک وہ محفل ہے جسے حدیث کی محفل کہا جاتا ہے۔ اگر اس کے اندر آ کے بیٹھو گے، اس حدیث کے قریب ہو گئے، اگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا احیا کرو گے، اسی کی محبت کو اپنے سینوں کے اندر سرشار کرو گے، تمہیں زندگی کا اطمینان اور سکون تمہیں حاصل ہو جائے گا۔ اللہ تھوڑوں میں برکت ڈال دے گا۔ اللہ تعالیٰ زیادہ مال کو نہیں دیکھتا، اللہ تھوڑوں میں برکت ڈال دیتا ہے۔ بڑے بڑے امیر کبیر لوگ آ کے کہتے ہیں قاری صاحب پتہ نہیں کیا وجہ ہے، بڑا مال ہے، بڑی دولت ہے، لیکن اس کے بعد سکون نہیں ہے زندگی کے اندر۔ وجہ کیا ہے؟ پیچھے جب ہم قرآن سے دور ہوئے، جب ہمارے دلوں سے سنت کا حیا ختم ہو گیا، جب ہمارے دلوں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ختم ہو گئی، اس وقت سے دلوں کے اندر سے سکون جو ہے وہ ختم ہو گیا، اطمینان ختم ہو گیا، بیماریوں نے ہمارے گھروں کے اندر بسیرا کر لیا، پریشانیاں آفات ہم پہ ٹوٹ پہ پڑ چکی۔ جب ہم نے قرآن اور حدیث کے علم کو پیچھے چھوڑا ہے، ہم پریشانیوں کی دلدل کے اندر ہم پھنس چکے ہیں۔ جب ہم حدیث کے قریب آئیں گے تو ہم اس دعا کے مستحق ہوں گے۔ آج دنیا کا کوئی بھی امام اگر امام کعبہ کسی بندے کے لیے دعا کر دے، سپیکر میں اعلان کر دے اے اللہ اس بندے کو شفا دے دے، اس بندے کو کامیاب کر دے، اس بندے کو کامران کر دے، بندہ ہر بندے کو بتائے گا کہ شیخ عبد الرحمن السدیس نے میرے لیے دعا کی ہے، میرے لیے ہاتھ اٹھا کے بیت اللہ میں دعا ہوئی ہے۔ اس سے افضل دعا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دنیا کائنات کے ان لوگوں کے لیے کی ہے جو مصلی اور چٹائیوں کے اوپر بیٹھ کے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداؤں کو بلند کرتے ہیں۔ فرمایا کہ نظر اللہ عمران سامع منا حدیثا فحفظہ حتی یبلغہ، جو حدیث کو سیکھتا ہے، سیکھنے کے بعد اس کو سینے کے اندر جگہ دیتا ہے، فحاشیوں کا بسیرا نہیں کرتا، گلوکاروں کا، فحاش لوگوں کا دل کے اندر بسیرا نہیں کرتا، بلکہ دل کو پاکیزہ بناتا ہے، دل کو صاف کرتا ہے، دل کو اپنے زنگ، دل کے اندر جو زنگ موجود ہوتے ہیں، جو آلودگیاں موجود ہوتی ہیں، ان کو صاف کرتا ہے، ان کو واش کرتا ہے، ان کو دھوتا ہے۔ اس زنگ کو کس طرح صاف کرتا ہے؟ حدیث کو حفظ کر کے صاف کرتا ہے۔ دل کی بیماریاں دور، دل کے اندر حسد دور، تکبر دور، کجیاں دور ہو جاتی ہیں جب حدیث مصطفیٰ کے قریب آتے جاؤ گے۔ یہ دنیا کی تما اور لالچ کیا ہے، یہ دنیا کی فکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ تمام فکروں سے بالا تر کر کے اپنی محبت کے قریب کرتا جاتا ہے۔ جن کو جنت کی تڑپ ہوتی ہے ان کو مال و دولت کی طلب نہیں ہوتی، وہ یہ نہیں دیکھتے یہ بن گئے تو یہ بھی بن جائے، یہ بھی بن جائے، بلکہ وہ دیکھتے ہیں کہ میرا اللہ مجھ سے کتنا راضی ہو گیا ہے، میں نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا کتنا حیا کیا ہے یا کتنا حیا میں نے نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورۃ الرحمن میں ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اب دیکھیں بندہ پوچھتا ہے کہ انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ اگر توجہ کریں انسان کی زندگی کا مقصد اور مطلب سمجھ آتا ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ میں رحمان ہوں، ٹھیک اللہ تو رحمان ہے، تو بڑا رحیم بھی ہے، رحمان بھی ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ الرحمن علم القرآن، میں نے قرآن کو سکھایا ہے، اور پھر فرمایا خلق الانسان، میں نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ جبکہ یہ بات سمجھ نہیں آتی، پہلے اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، پھر اس کے بعد اس کو علم سکھائے، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اصول، ضابطہ اور قانون تبدیل کر کے کیا کہا ہے کہ میں نے قرآن کو سکھایا اور پھر آگے جا کے فرمایا کہ میں نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ تو یہ بات سمجھ نہیں آتی واضح طور پہ کہ کس طرح ہم سمجھیں اس کو۔ پھر آگے علامہ البیان کا تذکرہ کیا۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے توجہ طلب بات یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں میں رحمان ہوں، میں نے قرآن مجید کو سکھایا ہے، پھر درمیان میں فرمایا خلق الانسان، میں نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور پھر فرمایا علامہ البیان، میں نے بیان کا علم
یعنی کہ حدیث کا علم سکھایا ہے، یعنی کہ جو بندہ قرآن اور حدیث کے دائرے کے اندر انسان بننا چاہتا ہے تو وہ انسانیت کے سچے دائرے کے اندر داخل ہونا چاہتا ہے، اس کے دائیں ہاتھ کے اندر قرآن ہو اور بائیں ہاتھ کے اندر اس کے حدیث مصطفیٰ ہو، وہ حقیقی معنوں کے اندر انسانیت کا حق ادا کر دے گا۔ اگر اس سے بالا تر ہو گیا، اگر اس سے دور ہو گیا، اگر اس میں سے کسی ایک چیز کو اس نے چھوڑ دیا، وہ بندہ کامیاب اور کامران جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ کامیابی، کامرانی وہ حدیث کے سیکھنے کے اندر ہے، حدیث کے سکھانے کے اندر ہے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے سونے کے پہاڑ دے دے، سونے کے پہاڑ دے دے، سونے کے پہاڑ دے دے۔ کتنے بڑے پہاڑ ہم دیکھتے ہیں، اس سے کئی زیادہ پہاڑ نیچے دھنسے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے سونے کے پہاڑ دے دیں، سونے کے پہاڑ موجود ہوں، اور ایک طرف یہ کہا جائے کہ آپ ان کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دیں، ان کو اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر وقف کر دیں، اور دوسری طرف یہ کہا جائے کہ آپ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداؤں کو بلند کر لیں۔ فرماتے ہیں وہ سونے کے پہاڑ کو خرچ کرنا، پہاڑوں کو خرچ کرنا، وہ اللہ کے ہاں بہت بڑے اجر و ثواب کے حامل ضرور ہے، لیکن اس سے بڑھ کے یہ نیکی ہے کہ ان ہزاروں پہاڑوں کو چھوڑ کے ایک مرتبہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداؤں کو بلند کر لیا جائے۔ وہ کئی ہزار سونے کے پہاڑوں کو خرچ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ ایک مرتبہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کر لی جائے۔ یہ ہے حدیث کا علم، یہ ہے وہ قرآن کا علم، یہ ہے سنت کا حیا، جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر ایسا کیا ہے۔ اور آج ہمارے اندر سنت کا حیا کتنا موجود ہے، سنت کی محبت کتنی زیادہ موجود ہے۔ ایک صحابی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ مختصر الواقعہ یہ ہے کہ پہلے ان کے گھر کے اندر دونوں بھائی موجود ہیں، ایک بڑا بھائی ہے، ایک چھوٹا بھائی ہے۔ بڑا بھائی چھوٹے کو کہتا ہے یار تو سارا دن محمد کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداؤں کو بلند کرتا رہتا ہے۔ میں تجارت کرتا ہوں، میں کاروبار کرتا ہوں، میں مزدوریاں کرتا ہوں، میں اپنے بیوی بچوں کو بھی کھلاتا ہوں، تیرے بیوی بچوں کو بھی کھلاتا ہوں، یہ ذمہ داری بڑی ہے، تو بھی ساتھ مل کے تو میرے ساتھ کاروبار کیا کر، میرے ساتھ مزدوریاں کیا کر، میں تیرے بیوی بچوں کو بھی کھلاتا ہوں، اپنے کو بھی کھلاتا ہوں۔ یہ چھوٹا بھائی کہنے لگا میں تیرے ساتھ کاروبار نہیں کر سکتا، میں تیرے ساتھ مزدوریاں نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ فرمایا کہ میں تو محمد کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداؤں کو بلند کرتا ہوں۔ بڑے بھائی نے کہا آپ کی شکایت میں محمد کائنات کو لگاؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت کے اندر جب یہ بات پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑے بھائی سے کہا کہ یہ بتا، جو تو کاروبار کرتا ہے، جو تو مزدوری کرتا ہے، جو تو مال کو حاصل کرتا ہے، تو اس کے بیوی بچوں کو بھی کھلاتا ہے، اپنے بیوی بچوں کو بھی کھلاتا ہے، کبھی ایسے ہوا ہو کہ تیرے مال کے اندر کوئی کمی آ گئی ہو، کہ تیرے بیوی بچوں نے کھایا ہو، اس کے بیوی بچے بھوکے سو گئے ہوں، یا اس کے بیوی بچوں نے کھایا ہو اور تیرے بیوی بچے جو ہیں بھوکے سو گئے ہوں؟ فرمایا کہ نہیں اللہ کے نبی جی آج تک ایسا دن نہیں آیا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ یاد رکھ، تو کاروبار کے اندر، اپنی مزدوری کے اندر، اپنے تجارت کے اندر مشغول ہوتا ہے، اور یہ میرے سامنے بیٹھ کے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداؤں کو بلند کرتا ہے۔ اس کے صداؤں کو بلند کرنے کی وجہ سے اللہ تیرے کاروبار کے اندر برکات کا نزول فرما دیتا ہے۔ یعنی کہ کاروبار کی برکتیں تویز لٹکانے سے نہیں آئیں گی، سورت یاسین لگانے سے نہیں آئیں گی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کی آیات لکھنے سے نہیں آئیں گی، آیت الکرسی اپنی دکانوں کے اوپر لگانے سے نہیں آئیں گی، بلکہ حدیث کو سیکھنے سے، سکھانے سے اللہ آپ کی زندگیوں کے اندر برکات کا نزول کر دے گا۔ اللہ آپ کی زندگیوں کے اندر نکھار ہی نکھار پیدا کر دے گا، اللہ آپ کی زندگیوں کو اچھا بنا دے گا۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ حدیث کا علم سیکھا جائے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اپنے سینوں کے اندر جگہ دی جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، یہ کیا کرتے ہیں کہ حدیث کو سیکھنے کے لیے پتہ لگتا ہے کہ ایسی حدیث جو میرے پاس موجود نہیں ہے، ایسا محمد عربی کا فرمان جو میرے پاس موجود نہیں ہے، فلاں صحابی کے پاس موجود ہے، تو جاتے ہیں ان کے دروازوں پہ اوپر، ان کی چوکھٹوں کے اوپر جا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ وہ صحابی تو ابھی قیلولہ کر رہے ہیں، ابھی آرام کر رہے ہیں، کہیں ایسے نہ ہو کہ میں جاؤں اور ان کی نیند کے اندر کوئی خلل پیدا کر دوں۔ وہاں پہ بیٹھے انتظار کرتے
کرتے رہتے. کبھی یہ صحابی باہر آئیں تو میں ان سے ایک حدیث جو ہے وہ سن لوں. جب وہ صحابی باہر آتے, نماز کی غرض کے لیے وضو کر کے اپنے گھر سے روانہ ہوتے, باہر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے. صحابہ کرام بیان کرتے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں. فرماتے ہیں کہ جب یہ ہمارے دروازوں پہ چوکھٹوں پہ بیٹھے ہوتے, ان کے کپڑے جو ہیں وہ پرگندہ ہو جاتے, گندے ہو جاتے, ان کے بال بکھرے ہوئے ہو جاتے, تو انتظار کرتے رہتے ہمیں جگاتے نا, ہمیں بلاتے نا, کیوں میں علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں, میں حدیث کو سیکھنے کے لیے آیا ہوں. تو صحابہ کرام فرماتے آپ تو بڑے معزز ہیں, اگر آپ ہمیں حکم دیں تو ہم آپ کے پاس چل کے آگے آپ کو حدیث مصطفیٰ سکھا دیں. تو دیکھیں انہوں نے حدیث کس طرح سیکھی ہے. ایک ایک دروازے کے اوپر جا کے انہوں نے حدیث سیکھی ہے, ایک ایک دروازے کے اوپر بیٹھ کے انہوں نے حدیث سیکھی ہے. آج ہم کیا کرتے ہیں, آج ہم دنیا کے علوم کو سینوں کے اندر پیوست کر لیتے ہیں. سیکھنا چاہیے, اس بات کا انکاری نہیں ہوں, لیکن دین اپنے دنیاوی علوم کے ساتھ ساتھ اپنی اولادوں کو دین کا علم ضرور سکھائیں, اپنے اولادوں کو حدیث کا علم ضرور سکھائیں. آج ہماری اولادیں نافرمان کیوں ہیں, آج والدین کا قتل عام کیوں کیا جا رہا ہے, وجہ کیا ہے, پیچھے ریزن کیا ہے, معاملہ کیا ہے, کہ ان کو حدیث مصطفیٰ کا پتہ نہیں ہے. جب ان کے سینوں کے اندر صحیح معنی سنت کا حیا موجود ہوگا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بولوں کی قدر موجود ہوگی, تو پھر کبھی بھی یہ نافرمانی کرنے والے موجود نہیں ہوں گے. امام ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری کے اندر یہ بات نقل کی ہے. فرماتے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ موجود ہیں, مدینہ کے اندر موجود ہیں, اور ان کو یہ پتہ لگا ایک حدیث جو میرے پاس نہیں ہے, اور وہ ایک ایسے صحابی ہیں جن کے پاس موجود ہے, وہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں, اور وہ مصر کے اندر رہتے ہیں. مصر کوئی چھوٹی سی بستی تو نہیں ہے. اپنی اونٹنی کو باہر نکالا, اب خود ضعیف ہو چکے ہیں, خود بوڑھے ہو چکے ہیں, دین کے علم کے لیے, دین کے علم کے حصول کے لیے عمریں نہیں دیکھی جاتی. یہ بوڑھا ہو گیا ہے, یہ جوان ہے, یہ بچہ ہے, اب ان کے چہرے کے اندر سفیدی آ گئی ہے, بال سفید ہو گئے ہیں. اونٹنی کو نکالا, سفر شروع کر دیا ہے. مدینہ سے مصر پہنچتے ہوئے 6 ماہ کا سفر کیا ہے, 6 مہینوں کا سفر کرتے ہوئے لوگوں سے پوچھاتے کہ کہاں ہیں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہاں ہیں, میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں, میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. کیا یہ کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں, کیا یہ کوئی پراپرٹی ڈیلر بننا چاہتے ہیں, کیا یہ دنیا کی کوئی سیاست حاصل کرنا چاہتے ہیں, کیا یہ دنیا کا کوئی عہدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. بلکہ یہ تو وہ صحابی ہیں جن کو یہ شرف اور مقام حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کے جب کفار نے تنگ کیا مدینہ کے اندر آئے تھے, تو آپ نے کیا فرمایا تھا, صحابہ کرام میری اونٹنی کی مہار کو چھوڑ دو, اس کی اونٹنی کی مہار کو نہ پکڑو. بلکہ ہر صحابی کی یہ خواہش تھی کہ امام کائنات ہمارے گھر مہمان بن جائیں, ہم آپ کے خادم بن جائیں, آپ ہمارے مہمان بن جائیں, آپ کی ہم خدمت کرنے والے بن جائیں. تو کیا ہوتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ان کو چھوڑ دو, یہ جہاں پہ بیٹھے گی اس رحمان کے حکم کی وجہ سے بیٹھے گی. مدینہ کے اندر سب سے بڑا غریب صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. رسول کائنات کی اونٹنی جا کے حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ جا کے بیٹھ گئی. صحابہ کرام اونٹنی کو پاؤں مارنے لگے. امام کائنات نے فرمایا اس اونٹنی کو پاؤں نہ مارو, یہ کسی کے کہنے کی وجہ سے نہیں بیٹھی, بلکہ یہ تو ساری کائنات کے خالق کے کہنے کی وجہ سے یہاں پہ بیٹھی ہے. یہ وہ صحابی ہیں جن کو یہ شرف حاصل ہے, جنہوں نے مہمانی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. پوچھاتے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے آ گئے. فرماتے ہیں اپنی اونٹنی کے اوپر ہی بیٹھے ہوئے ہیں. فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس سنیں ایک حدیث موجود ہے جو میرے پاس حدیث موجود نہیں ہے, وہ آپ مجھے حدیث سنا دیں. فرمانے لگے کہ وہ حدیث جو آپ کے پاس موجود نہیں ہے وہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے کسی سے سنی ہے کہ آپ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے ذاتی احیاء کے بارے میں حدیث سنی ہے. انہوں نے کہا ہاں میں نے سنی ہے, لیکن پہلے آپ اپنا تعارف تو کروائیں, آپ ہیں کون. فرمانے لگے کہ میں اپنا تعارف پہلے نہیں کروا سکتا, میں اپنا تعارف تجھے کرواؤں گا لیکن بعد میں کرواؤں گا, پہلے تو مجھے حدیث سکھا پھر اس کے بعد جو ہے وہ میں تعارف کرواؤں گا. انہوں نے اصرار کیا, لیکن حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے تو حدیث سنا, اللہ کی قسم میں تجھے اپنا تعارف کروا دوں گا. لیکن پھر کہنے لگے یہ بات یاد رکھنا, میں تیرے پاس مہمان نہیں ٹھہر سکتا, میں تیرے پاس رک نہیں سکتا, میں تیرے پاس یہاں ٹھہر نہیں سکتا.
حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث سنائی، فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ستر مسلما سترہ اللہ، جو شخص کسی مسلمان کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالتا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کے اوپر اللہ پردے ڈال دے گا۔ یہ حدیث سنی، اپنی اونٹنی کو چلانے لگے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے اونٹنی کی مہار کو پکڑ لیا، فرمایا کہ حسب وعدہ آپ اپنا تعارف کروائیں، آپ ہیں کون؟ فرمایا کہ میں ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زارو قطار رونے لگ گئے، فرمانے لگے کہ آپ مدینہ سے چلتے ہوئے مصر کے اندر 6 ماہ کا سفر کرتے ہوئے آئے ہیں، آپ مہربانی کریں کہ میرے پاس مہمان ٹھہر جائیں۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اگر الفاظوں کو ساری کائنات کے دنیا مال و دولت کے خزانوں کے ساتھ تولا جائے تو پھر بھی حق ادا نہیں ہوتا۔ فرمانے لگے کہ مجھے جو حدیث کے لفظ سیکھے ہیں، جو اتنا لمبا سفر کیا ہے، اب 6 ماہ کا لمبا سفر واپسی پہ بھی لگے گا، جو 1 سال کی مسافت کا سفر کیا ہے وہ صرف سنت کے احیاء کے لیے کیا ہے۔ اگر میں تیرے پاس ٹھہر گیا تو میری مہمان نوازی کرنے لگ گیا تو اس مہمان نوازی کرنے کی وجہ سے کہیں ایسے نہ ہو کہ میرے دل کے اندر کوئی ریا آ جائے، کوئی ایسی بات آ جائے کہ یہ میرا سارا کا سارا سفر ہی رائے گاہ چلا جائے۔ فرمایا میں تیرے پاس مہمان نہیں ٹھہر سکتا۔ ایک حدیث کو سیکھا ہے، 1 سال کا سفر کرنے کے لیے، 1 سال کا سفر کر کے صرف ایک حدیث کو سیکھا ہے۔ آج ہمارے پاس حدیث موجود ہے، آج صحیح البخاری موجود ہے، صحیح مسلم موجود ہے، جامع ترمذی موجود ہے، آج سنن ابن داؤد موجود ہے، ابی داؤد موجود ہے، سنن ابن ماجہ موجود ہے، دیگر حدیث کی کتب موجود ہیں، لیکن ہمیں کبھی زحمت ہی نہیں ہوئی کہ ہم طالب علمی کو آ کے حاصل کر لیں، ہم اس دائرے کے اندر داخل ہو جائیں، ہم حدیث کو سیکھنے والے بن جائیں۔ اور یاد رکھو اس بات کو کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حدیث کو سیکھتا ہے، علم کو سیکھتا ہے، قرآن اور حدیث کے علم کو سیکھتا ہے، تو یہ گھر سے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے قدموں کو نیچے نہیں لگنے دیتا، بلکہ آسمان سے اپنے ملائکہ کو بھیج دیتا ہے کہ اے نوری فرشتوں، یہ میری دنیا کا وہ شہزادہ جا رہا ہے، یہ میری دنیا کا وہ پھول جا رہا ہے، یہ دنیا کا وہ عظیم انسان جا رہا ہے، اس کو زمین پہ اس پہ پاؤں نہیں لگنے چاہیے، بلکہ اس کے پاؤں کے نیچے جا کے اپنے پروں کو بچھا دو۔ اللہ تعالیٰ ان کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں۔ یہ ہے حدیث کا علم، یہ ہے حصول علم۔ آج ہم دنیا کے لیے ہم اپنے وقت کو صرف کر دیتے ہیں، دنیا کے معاملات کے لیے ہم اپنا ٹائم ٹیبل بنا لیتے ہیں، ہم اپنا وقت بنا لیتے ہیں۔ اگر آج ہمارے پاس وقت موجود نہیں ہے تو یقین جانیے حدیث سیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت موجود نہیں ہے۔ یہ سارا کا سارا کچھ یہیں رہ جائے گا، یہ کاروبار، یہ فیکٹریاں، یہ دولت، یہ محلات، یہ بلڈنگیں، یہ بڑی بڑی سواریاں اور لمبی لمبی گاڑیاں جن کو دیکھ کے فخر اور تکبر کے اندر جھوم جاتے ہو، یہ ساری کی ساری دولتیں یہیں کی یہیں دھری رہ جائیں گی۔ اگر ساتھ جائے گا تو محمد مصطفیٰ کی محبت ساتھ جائے گی، ان کا پیار ساتھ جائے گا، یہ محبت ہوئی تو دنیا کامیاب ہے، زندگی بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اگر یہ محبت موجود نہیں ہے تو زندگی برباد ہے اور آخرت کے اندر بھی بربادی کا سامان ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی ہے، زندگی کے اندر اللہ نے آپ کو صحت دی ہے، سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ دین سیکھنے والے بن جائیں، دین سیکھنے والے بن جائیں۔ اگر آپ کے پاس وقت موجود نہیں ہے تو فرماتے ہیں ان دینداروں سے محبت کرنے والے بن جائیں، ان دینداروں کے ساتھ پیار کرنے والے بن جائیں۔ اگر نہ دین سیکھتے ہیں نہ دین والوں سے محبت اور پیار کرتے ہیں تو ان لوگوں کی بغض نہ کیا کریں، ان کی چیم گوئیاں نہ کیا کریں، ان کے اندر سے نقص نہ تلاشا کریں۔ اگر تم ان کے اندر سے نقص تلاشو گے تم اپنے اعمال کو برباد کر دو گے۔ یہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے عظیم لوگ ہیں، عظیم انسان ہیں جو حدیث کو سیکھتے ہیں، حدیث کو پڑھتے ہیں، قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرتے ہیں۔ دنیا کی جتنی مرضی مال و دولت ہو، جب مال و دولت کا صفایا ہوا، جب ریٹائرمنٹ ملی تو پھر کیا ہے، پھر گھروں کے اندر موجود ہے۔ آج لوگوں کی قطاریں تھیں لیکن آج کیا ہے، آج کوئی تجھے پوچھنے والا موجود نہیں ہے۔ آج تیرے بچے بھی تجھ سے گھن کھاتے ہیں، ابا جو ہے وہ وہیں پہ بستر کے اوپر پیشاب کر دیتا ہے، پخانہ کر دیتا ہے، ابا کو پتہ نہیں لگنا۔ آج آپ کے والدین پہ یہ دن ہے اور آپ پہ بھی یہ دن آنے والا ہے۔ اس دن سے پہلے اپنی جوانی کی جوانوں قدر کرو، اپنی صحت کی قدر کرو۔ اللہ نے صحت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے تو آئیں محمد مصطفیٰ کے قریب ہو جائیں، حدیث کو سیکھنے کے قریب ہو جائیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنے شاگرد محمد بن فربری رحمہ اللہ کو حدیث پڑھا رہے ہیں، حدیث پڑھاتے پڑھاتے لکھتے
محمد بن فروری رحمہ اللہ کو تھکان محسوس ہوئی، تھکاوٹ محسوس ہوئی، تھکاوٹ کا اظہار کیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ اے پیارے تجھے کیوں تھکاوٹ ہوئی ہے، وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ حدیثوں کو لکھ لکھ کے پریشان ہو گیا ہوں، تھک گیا ہوں، اب ہاتھ کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ لکھ سکوں، اب قلم لڑکھڑانے لگ پڑا ہے، اب ہاتھوں کے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ حدیث کو لکھ لوں، اس قدر جو ہے وہ تھک گیا ہوں۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرمانے لگے اے محمد بن فروری یاد رکھ، دنیا کے اصحاب التجارات مع تجاراتهم اصحاب الصنعات مع صنعاتهم وانت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تجارت گر لوگ اپنی تجارت گریوں کے ساتھ ہیں، صنعت کار لوگ اپنی صنعت گری کے ساتھ ہیں، تیرے لیے کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ تو محمد کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ پھر دوبارہ حدیثوں کو لکھنا شروع کر دیا۔ فرمایا اگر یہ معاملہ ہے کہ میں محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہوں تو پھر اور اس سے بڑی خوش نودی اور خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے کہ میں تو محمد عربی کے ساتھ ہوں۔ دنیا کے کاروبار کریں لیکن وقت نکالیں دین کے لیے، اپنی نمازوں کو اللہ کے لیے درست کریں۔ ہم آپ کے مخلص ہیں، والد مخلص ہوتا ہے، بندے کے لیے دنیا بنا کے جاتا ہے، محلات فیکٹریاں گھر گاڑیاں بنا کے جاتا ہے، وہ بھی والد خیر خواہ ہے، اور دین کی دعوت دینے والا مبلغ بھی آپ کا خیر خواہ ہے۔ وہ شاید کہ آپ کو دنیا میں کچھ نہ دے سکے لیکن زندگی کا سکون دے سکتا ہے، حدیث مبارکہ پڑھا سکتا ہے، جنت کے راہ پہ گامزن کر سکتا ہے، جنت کی چوکھٹ کے اوپر لا کے کھڑا کر سکتا ہے۔ آج ہمارے پاس 8 سے 9 گھنٹے ہماری دکانوں کے لیے موجود ہیں، آج ہمارے آفسوں کے لیے موجود ہیں، آج ہمیں دیگر معاملات تجارت کے لیے وہاں پہ ہمارے موجود ہیں۔ اگر نہیں موجود، ہمارے سینوں کے اندر احیاء سنت موجود نہیں ہے، احیاء حدیث موجود نہیں ہے۔ آج ہم دیکھیں ہم موبائلوں کے اوپر اپنا کتنا وقت صرف کرتے ہیں، کہیں فیس بک کے لیے، کہیں ٹویٹر، کہیں انسٹاگرام کے لیے، کہیں یوٹیوب اور دیگر کے لیے۔ ہم کس طرح اس بغیرتی کے اندر ڈوب چکے ہیں اور کس قدر ہم محمد مصطفیٰ محمد عربی کی سنت سے دور ہو چکے ہیں۔ کتنا حیا ہمیں محمد عربی کا موجود ہے، اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں، ہمیں پرواہ نہیں ہوتی کہ نماز ادا کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ لوگوں کے پکار، لوگوں کی آوازیں، لوگوں کی دعوتیں، علماء کے پیغام آپ تک پہنچ رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ وہاں پہ چاولوں کی خیرات نہیں ہوتی، وہاں پہ کھانے کے لیے روٹیاں اور بروسٹ نہیں ہوتی، اس لیے نہیں آتے۔ دنیا کی محفلیں روٹیاں اور بروسٹوں کے اوپر چل سکتی ہیں لیکن جنت کی محفلیں دین کے علم کی وجہ سے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے چلتی ہیں۔ حضرت امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بازار کے اندر گئے اور اعلان کرتے ہیں اے لوگو آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہو؟ مسجد نبوی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، تم یہاں پہ بیٹھ کے کیا کر رہے ہو؟ سب لوگوں نے جو دکانیں بند کر کے اپنی تجارت کو بند کر کے آئے مسجد نبوی کے اندر آ کے کھڑے ہو گئے تو دیکھا کہ لوگ بیٹھے ہوئے کیا پڑھ رہے ہیں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداؤں کو بلند کر رہے ہیں۔ تجارت والے لوگوں نے کہا، یہ دنیا کے یہ غنی لوگوں نے کہا جو اپنے آپ کو بڑا مال و دولت والا اور بڑے خزانوں والا سمجھتے ہیں، جن کے دل کے اندر یہ تکبر اور ریا اس طرح کوٹ کوٹ کے بھر چکا ہوتا ہے، فرمانے لگے کہ اے ابو ہریرہ تو ہمیں اس لیے بلا کے لے کے آیا ہے، یہاں پہ تو کہاں میراث تقسیم ہو رہی ہے، یہاں پہ تو کوئی مال و دولت بھی موجود نہیں ہے، تو کون سے مال و دولت کی بات کرتا ہے؟ فرمانے لگے کہ محمد عربی کی میراث وہ مال و دولت اور درم و دینار نہیں ہے، بلکہ محمد عربی کی میراث تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ ہے میراث، اس کو حاصل کریں، اس حدیث سے محبت کریں، اس حدیث کے پیغام کو دنیا کے کوچے کوچے کے اندر عام کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے، ہر مسلمان پہ واجب ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ مکہ کے اندر موجود ہے، ایک بزرگ آ کے ملے، طواف کر رہے ہیں، ایک بزرگ آ کے ملے اور کہنے لگے کہ آپ بڑے پارسا اور نیک معلوم ہوتے ہو، آپ کبھی مدینہ کے اندر بھی آئے ہو؟ آنکھوں سے آنسو نکل آئے، فرمایا کیوں نہیں دل کرتا میرا مدینے کے آنے کو، لیکن کیا کروں کہ میرے پاس اتنا مال و دولت نہیں ہے، میرے پاس اتنے خزانے موجود نہیں ہیں کہ میں اپنا کرائے کے لیے وہ پیسے اکٹھے کر کے کہ میں مسجد نبوی تک جا کے پہنچ کے وہاں پہ امام مالک رحمہ اللہ موجود ہیں، وہ حدیث کو سکھاتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سکھاتے ہیں، میں ان سے جا کے وہ حدیث کے علم کو حاصل کر لوں، میرے پاس اتنا مال و دولت موجود نہیں ہے۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ غربت ہے، کیا کرتے ہیں؟
جہاں پہ کوئی جانور ذبح ہوتا ہے ان کی ہڈیاں اکٹھیاں کر کے، پتھر اکٹھے کر کے، ان کو دھو کے سنوار کے، ان کو اچھی طرح سکھا کے، پھر ان کے اوپر کیا لکھتے ہیں؟ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے ہیں۔ یہ بھی اللہ منظر دیکھ رہا ہوگا، اور یہ بھی دیکھتا ہے کہ دنیا کس طرح اریانی کے اندر، فحاشی کے اندر کس طرح پیسے کو صرف کر دیتے ہیں، صرف اپنا برادری کے اندر نام بچانے کے لیے صرف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کا حساب لینا ہے۔ فرمایا کہ مدینہ کے اندر بڑا دل کرتا ہے کہ مدینہ کے اندر جاؤں، لیکن وجہ اور معاملہ کیا ہے کہ میرے پاس پیسے موجود نہیں ہیں۔ اس بزرگ نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، آپ اس طرح کریں، ہمارے ساتھ ایک شخص مدینہ سے مکہ کی طرف آیا ہے، وہ فوت ہو گیا راستے کے اندر، اس کی اونٹنی اور سواری کھالی جائے گی، آپ اس کے اوپر بیٹھ کے ہمارے ساتھ مدینہ چلتے رہیں۔ فرمایا اس سے بڑی خوش قسمتی کی کون سی بات ہے؟ تیار ہوئے، انہوں نے عمرہ کیا، تیار ہو کے مسجد نبوی کے اندر پہنچ گئے۔ وہاں پہ امام مالک رحمہ اللہ حدیث کا درس دیتے ہوئے کیا فرما رہے ہیں؟ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداؤں کو بلند کر رہے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ بھی جا کے بیٹھ گئے، اور بیٹھے اپنے ارد گرد دیکھا کہ سارے ساتھیوں کے پاس وہ قلم بھی موجود ہے، دوات بھی موجود ہے، ورق بھی موجود ہے، لوگوں کے پاس محفوظ کرنے کے لیے سب کچھ موجود ہے، لیکن امام شافعی رحمہ اللہ کے پاس تو کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ یہ تو لوگوں کی ہڈیاں اکٹھیاں کر کے، جانوروں کی پتھروں کو اکٹھا کر کے وہاں پہ لکھا کرتے تھے، ان کے پاس تو کوئی چیز بھی موجود نہیں تھی۔ فرمانے لگے کہ میں نے دیکھا اور آسمان کی طرف میں نے اپنے اللہ کی طرف نظر دوڑائی اور بڑا پریشان ہوا، صرف ان لڑکوں کی مشابہت اختیار کرنے کے لیے میں نے ایک تنکا اٹھا کے اپنے ہاتھوں کے اوپر جو کچھ استاد بتاتے ہیں، امام مالک رحمہ اللہ بتاتے ہیں، انہی تمام باتوں کو میں اپنے ہاتھ کے اوپر لکھتا جاتا ہوں۔ جب عصر کا وقت ہوا، اذان ہوئی، تو تمام لوگ وضو کرنے کے لیے گئے، میرا وضو تھا، میں بیٹھا رہا۔ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے وضو نہیں کیا۔ فرمایا میرا وضو ہے۔ بلایا امام شافعی رحمہ اللہ کو اپنے قریب بلایا، فرمانے لگے آپ یہ تو بتائیں، آپ کو حدیث کے احیاء کا نہیں پتا، آپ کو سنت کے احیاء کا نہیں پتا؟ جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتائی جا رہی ہوں، سکھائی جا رہی ہوں، پھر ادھر ادھر نہیں دیکھتے، آپ تو تنکے کے ساتھ کھیلتے رہے ہیں۔ فرمانے لگے آپ کو بظاہراً یہ معلوم ہو رہا ہے کہ میں وہ تنکے کے ساتھ کھیل رہا تھا، لیکن حقیقی بات یہ موجود ہے کہ میرے پاس تو ایک پینسل کے لیے، ایک قلم لینے کے لیے پیسے موجود نہیں تھے، دینار موجود نہیں تھے، تو میں نے تو ان لڑکوں کی مشابہت اختیار کرنے کے لیے میں نے ایسا معاملہ کیا ہے۔ فرمانے لگے اچھا یہ معاملہ ہے تو پھر آپ ہمیں حدیث سنا دیں۔ فرمانے لگے کہ ٹھیک ہے۔ فرمانے لگے آپ 50 حدیثیں کوئی سی سنا دیں۔ فرمانے لگے اگر محبت محمد مصطفیٰ سے ہو اور کوئی سی 50 حدیثوں کی کیا بات ہے، جو آپ سے میں نے 1 سے لے کے 100 تک جو حدیثیں سنی ہیں وہ تمام کی تمام اسی ترتیب کے ساتھ آپ کو سناؤں گا، تو یہ محبت ہے، یہ پیار ہے۔ آج دیکھیں، آج ہم اپنے بچوں کو انگلش میڈیم سکول میں ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے، ڈالنا چاہیے، پڑھانا چاہیے، انجینئر بنانا چاہیے، پروفیسر ڈاکٹر بنانا چاہیے، لیکن اتنا ضرور بنا کے جائیں کہ آپ کی میت آگے ہو تو آپ کا بچہ آپ کی مغفرت کے لیے دعائیں کر رہا ہو۔ تو اگر یہ بھی نہیں کر سکے، آپ نے دنیا کے اندر کمایا ہی کچھ نہیں ہے، آپ کی دنیا بھی ناکام ہے، آپ نے دنیا جو ہے وہ برباد کر دی ہے۔ اگر زندگی کے اندر کامیابی اور کامرانی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو حدیث والوں کے قریب، علماء کے قریب، حدیث سیکھنے والوں کے قریب بن جائیں۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیکھنے والوں کے قریب بن جائیں۔ اگر یہی زندگی پاکیزہ زندگی بن گئی، یقین جانیے زندگی سے پریشانیاں ختم، ٹینشنیں ختم، زندگی کا سکون حاصل ہو جائے گا، اطمینان حاصل ہو جائے گا۔ اگر یہ حدیث کے قریب ہو گئے، اگر حدیث کی فکر نہ کی، حدیث کے قریب نہ ہوئے، ہمارا کیا جانا ہے؟ جس کا اسی کا جائے گا، جو بندہ جو ہے اس سے دور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جتنا دیا ہے اسی پہ شکر ادا کرتے ہوئے اب آ جائیں قریب۔ اب بہت ہو گیا دوری محمد مصطفیٰ سے، اب قریب ہو جائیں، ان محافل کے قریب ہو جائیں، ان دروس کے قریب ہو جائیں، ان کلاسوں کے قریب ہو جائیں جو آپ کو حیائے حدیث سکھاتے ہیں، آپ کو حیائے مصطفیٰ سکھاتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم نے اپنے مرکز کے اندر دوسرا کورس جو ہمارا صراط مستقیم کورس کے نام سے جاری ہے، بحمد تعالیٰ ہمارا تیسرا سپارہ جو ہے وہ ترجمۃ القرآن کا جاری ہے، اور اسی طرح ہم نے حدیث مبارکہ بلوغ المرام کی حدیث کی کتاب ہے وہ بھی ہم نے شروع کی ہوئی ہے الحمدللہ، وہ بھی ہم روزانہ کی بیس کے اوپر پڑھتے ہیں۔ اس میں شرم کی کوئی بات نہیں ہے، آر کی کوئی بات نہیں ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے قریب ہوں تو اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں کے اندر نکھار پیدا کر دے گا۔ یہ اس کورس کا ہم نے کلاس کا جو آغاز کیا ہے، یہ مغرب سے لے کے عشاء کے دورانیے کے اندر 1 گھنٹے کا یہ پیریڈ ہوتا ہے جس کے اندر یہ دونوں چیزیں پڑھائی جاتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی بھی
بھی کامیاب ہو جائے، اپنے بچوں کی زندگی کامیاب کرنے چاہتے ہو، آج وقت موجود ہے، آج لمحات اور گھڑیاں موجود ہیں، تو آئیں اس کورس کے قریب ہو جائیں، اس حدیث کے قریب ہو جائیں۔ اگر نہ ہوئے تو آپ نے اپنی زندگی کے اندر اپنے پاؤں کے اوپر خود کلہاڑیاں مار لی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی حدیث کی محبت، احیاء سنت ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر